السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کے اس پراسرار اور دلچسپ ناول جادوگر کی 13ویں قسط سنتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ تم ڈان پریسلے نہیں ہو؟ مسٹر رینڈی، میں نہیں جانتا کہ تم کیا ہوتا اور کیا حیثیت رکھتے ہو، لیکن اگر تمہارے پاس کوئی ذریعہ شناخت ہے تو اس بات پر پورا بھروسہ کر لو کہ میں ڈان پریسلے نہیں ہوں، بلکہ پریسلے گروپ کے چکر میں پھنسا ہوا ایک شخص ہوں۔ اس بات کے 100% امکانات ہیں کہ اصل ڈان پریسلے یقیناً فضائی حادثے میں ہلاک ہو گیا ہو۔ اگر ان ساری باتوں کے باوجود تم مجھے ڈان پریسلے ہی سمجھنے پر مصر ہو تو تمہاری مرضی۔ رینڈی بھی پریشان نظر آنے لگا تھا۔ ڈگلس اسے دیکھتا رہا اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہا، رینڈی، اگر یہ شخص اتنے اعتماد سے یہ بات کہہ رہا ہے تو ہمیں اس پر یقین کر لینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ تم ان کی لا علمی سے فائدہ اٹھاؤ، خاموشی سے یہاں سے واپس چلے جاؤ اور ان لوگوں کے لیے اپنے طور پر کوئی کارروائی مت کرو۔ اگر تمہاری حکومت انہیں خود آزاد کرتی ہے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے تو تمہیں اس سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ اور کیوں مسٹر شامی، تمہیں بھی ان لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی؟ مجھے ساری دنیا میں کسی سے ہمدردی نہیں ہے مسٹر کرک ڈگلس، کیونکہ میں اپنے آپ سے بھی ہمدردی نہیں کر سکتا، میں نے جواب دیا۔ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، رینڈی شانے اچکاتے ہوئے گویا ہوا۔ ویسے بھی ابھی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ ڈان پریسلے قید خانے سے کیسے نکل بھاگا، اور میں پہلے اس سلسلے میں بالکل معصوم قرار دیا گیا ہوں، چنانچہ میں اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں۔ ٹھیک ہے مسٹر رینڈی، تم واپس جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسٹر شامی سے ہم خود گفتگو کر لیں گے۔ اس بات چیت کے بعد وہ لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ لینا گوئل بھی ان کے ساتھ ہی باہر چلی گئی۔ تمام صورتحال ان لوگوں پر واضح کرنے کے بعد میں خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بعد بھی اگر وہ لوگ فریب کھانا چاہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ رینڈی کو رخصت کرنے کے بعد وہ باپ بیٹی سیدھے میرے پاس ہی آئے تھے۔ کرک ڈگلس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا اور پھر تھکے تھکے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ پھر کہا، یہ حقیقت ہے مسٹر شیمی کہ جب رینڈی نے ہمیں بتایا کہ تم ڈان پریسلے ہو تو ہم حیران رہ گئے تھے اور یہ فیصلہ بحالت مجبوری کیا تھا کہ ہم گولڈ ڈسٹ کو تمہارے گروہ میں ضم کر دیں تاکہ ہم بھی باقی رہیں، لیکن مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوئی تھی، اور اب یہ جان کر کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو ہم سمجھے تھے، میں بے حد مسرور ہوں۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مسٹر ڈگلس، میں نے کہا۔ ہاں ہاں ضرور۔ یہ بات معلوم ہونے کے بعد کہ میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھے تھے، آپ نے مجھے خاموشی سے رینڈی کے سپرد کیوں نہ کیا؟ کیا رینڈی نے اس کی فرمائش نہیں کی تھی؟ اول تو رینڈی نے اس کی فرمائش نہیں کی تھی کیونکہ اس سے اس کا کوئی مفاد وابستہ نہیں تھا۔ اگر وہ تمہیں قیدی کی حیثیت سے یہاں سے لے بھی جاتا تو اس کے لیے جواب دہی مشکل ہوتی کہ اس نے تمہیں کہاں پایا، اور پھر بہت سی باتیں سامنے آتی جن سے رینڈی کو پریشانی لاحق ہو جاتی۔ لیکن اس کے باوجود اگر رینڈی اپنی حیثیت بنانے کے لیے یہ کوشش بھی کرتا تو ہم کسی قیمت پر تمہیں اس کے حوالے نہ کرتے۔ اچھا، اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہ ہے اصل بات۔ میں اب بھی اپنی اس خواہش کو اپنے ذہن میں پاتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کام کرو، یہ جاننے کے باوجود کہ میرا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ جاننے کے باوجود، کرک ڈگلس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے مسٹر کرک ڈگلس، اگر آپ کی یہی خواہش ہے اور تقدیر مجھے اب ان راستوں پر لے جانا چاہتی ہے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ میں نے بے بسی سے شانے ہلا دیے۔ میری نگاہیں لینا کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ بڑے دلاویز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ پھر کافی پی گئی اور اس کے بعد کرک ڈگلس نے یہاں سے جانے کی اجازت مانگی۔ واقعات کی تبدیلی کا یہ طوفان بھی گزر گیا اور اب میں کسی حد تک پرسکون تھا اور اپنی زندگی کے ان نئے راستوں کی جانب دیکھ رہا تھا جن پر مجھے آگے بڑھنا تھا۔ اب انہیں میری ذات سے نفع ہو یا نقصان، اس کے ذمہ دار یہ لوگ خود تھے۔ تقریباً ایک ہفتہ خاموشی سے گزر گیا۔ مسٹر کرک ڈگلس اکثر غائب رہتے تھے اور میرا سابقہ لینا سے ہی پڑتا تھا۔
میں نے کبھی ان سے ان کی مصروفیات کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، لیکن اس قیام کے 9ویں دن لینا نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ سفر کے لیے تیار ہیں۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ فی الحال فرانس۔ غالباً ڈیڈی نے اپنے کام کا آغاز فرانسی سے کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ فرانس گئے تھے اور یقیناً وہ وہاں اپنے لیے مصروفیات تلاش کر چکے ہیں۔ اوہ، کمال ہے! مسٹر ڈگلس اس دوران فرانس بھی ہو آئے؟ ہاں، ڈیڈی کے لیے مشکل کام نہیں تھا، لینا نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر بولی، میرا خیال ہے کہ ہمیں فرانس روانہ ہونے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، تم ذہنی طور پر تیار رہو۔ میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ واقعات تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے اور میں نے اپنی اس نئی حیثیت کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ اس شام لینا نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر ایک بریف کیس کھول لیا جس میں طرح طرح کے لوشن، پلاسٹک کے رومال اور عجیب عجیب سی چیزیں موجود تھیں۔ میں ایک نگاہ میں اندازہ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ میک اپ کا سامان ہے۔ غالباً لینا میرے چہرے میں تبدیلیاں کرنا چاہتی تھی اور مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ لینا گوائل نے میری اجازت سے میرے چہرے کی مرمت شروع کر دی۔ میں اسے بوڑھی عورت کے میک اپ میں ڈی ہاک میں دیکھ چکا تھا۔ بلا شبہ بے پناہ صلاحیتوں کی مالک یہ لڑکی میک اپ میں بھی لاجواب تھی۔ اس نے میرے میک اپ کے لیے ایک جوان اور خوبصورت آدمی کی تصویر کا سہارا لیا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ اس نے میرے چہرے پر صرف کیا، پھر جب اس کام سے فارغ ہو کر اس نے آئینہ میرے سامنے کیا تو میری آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے اپنے آپ کو ہو بہو اس تصویر والے نوجوان کے مطابق پایا جس کا چہرہ بے پناہ دلکش تھا۔ سب سے زیادہ دلکش میرے گہرے سنہرے بال تھے جنہیں لوشن سے رنگ دیا گیا تھا۔ لینا گوائل قربان ہو جانے والی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، حقیقت تو یہ ہے مسٹر شیمی کہ تمہارا چہرہ پہلے بھی میرے لیے دلکش تھا، اب تم اور حسین ہو گئے ہو۔ کاش میں اپنے دل کا حال تمہیں سنا سکتی۔ چلو اٹھو، لباس تبدیل کر لو تاکہ میں تمہیں ڈیڈی کے سامنے لے چلوں۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ ڈگلس نے گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لیا اور پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے میرے شانے کو تھپک دیا۔ دوست، میں نے تم سے تمہارے ماضی کی تفصیل نہیں پوچھی اور نہ ہی میں زندگی میں کبھی کچھ پوچھوں گا، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، میں بوڑھا شیر ہوں، اپنے بازوؤں کی قوت تمہیں بتا ہی چکا ہوں اور اس کے عوض جو کچھ تمہیں دوں گا تم اس سے یقیناً مطمئن رہو گے، اسے بھرپور تعاون کرنا۔ فیصلہ یہ ہوا ڈیر شیمی کہ ڈیڈی دماغ ہوں گے اور ہم دونوں بازو۔ اس طرح گولڈ ڈسٹ اس وقت صرف 3 افراد پر مشتمل ہے، لینا نے کہا اور میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ تقریباً تمام معاملات کی تکمیل ہو گئی تھی اور ہم فرانس جانے کے لیے تیار تھے۔ مسٹر کرک ڈگلس نے ہم سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، انہوں نے بھی اپنا چہرہ تبدیل کر لیا تھا۔ پھر ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہوا اور ہم فرانس کی جانب پرواز کرنے لگے۔ مسٹر کرک ڈگلس بھی اسی طیارے میں تھے جس سے ہم سفر کر رہے تھے، لیکن ہم سے بالکل الگ تھلگ۔ وہ کسی پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق ہے۔ میں نے ہمیشہ کی مانند ایک بار پھر اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ فرانس پہنچنے کے بعد ہم لوگ ایک شاندار 5 اسٹار ہوٹل میں مقیم ہو گئے۔ کرک ڈگلس کی دولت کے بارے میں مجھے اندازہ تھا اور میں دیکھ بھی چکا تھا کہ وہ ہر قسم کے وسائل سے مالا مال ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے اس ہوٹل کے ایک کمرے میں مقیم تھے، جبکہ مسٹر کرک ڈگلس ہم سے کچھ فاصلے پر سامنے والی لائن کے ایک کمرے میں مقیم ہو گئے تھے۔ ہم نے تقریباً 36 گھنٹے اپنے ہوٹل کے کمرے میں ہی گزارے۔ ابھی کچھ طے نہیں ہو سکا تھا کہ ہمارا آئندہ اقدام کیا ہوگا۔ 27ویں گھنٹے میں مسٹر کرک ڈگلس نے ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اس تمام وقت میں انہوں نے ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ دروازہ کھولنے پر ہی معلوم ہوا کہ آنے والے کرک ڈگلس ہیں۔ وہ مطمئن اور مسرور نظر آ رہے تھے۔ ہمارے سامنے بیٹھ کر انہوں نے سنجیدگی سے کہا، یہاں آنے کے بعد میں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ میں کچھ لوگوں سے رابطے قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ چیزیں میرے ذہن میں ہیں جن پر مجھے کام کرنا ہے اور اس حد تک تمہیں بتانے میں کوئی قباحت نہیں سمجھتا مسٹر شامی
کہ میں ہوکسا کی کیس سے فرار ہوتے ہوئے ایک ایسا منصوبہ معلوم کر کے آیا تھا جس پر کام شروع ہونے میں ممکن ہے ابھی کچھ وقت ہو، لیکن اس کی ابتدا پیرس ہی سے ہوگی۔ میں اب اس منصوبے کی کڑیاں تلاش کرنے کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ لینا جانتی ہے کہ میں اس عمر میں آنے کے باوجود کارکردگی میں نوجوانوں سے پیچھے نہیں ہوں، چنانچہ میرے سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگ اطمینان سے پیرس کی سیر کرو، اور اسی لیے میں تم لوگوں سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ ممکن ہے کہ میری واپسی میں وقت لگ جائے، اس لیے اس دوران میں میرے سلسلے میں تشویش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بالکل عام سیاحوں کی مانند پیرس اور اس کے اطراف کی سیاحت کرو، بس مجھے اجازت دو۔ اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہو تو؟ مسٹر کارک ڈگلس نے سوالیہ نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھا۔ ہمارے ذہن میں تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوا تھا، چنانچہ وہ وہاں سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ پھر لینا اور میں بھی پیرس کی سیر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پورا دن ہم نے سیر و تفریح میں گزارا اور پھر رات میں ہوٹل آ کر تھک کر سو گئے۔ دوسرے دن صبح ناشتے کے بعد ہم پھر معمول کے مطابق پیرس کی سڑکوں پر نکل آئے۔ آج کی سیاحت میں ہم کائنورو کا مشہور چوک، عجائب گھر اور پیرس کا خوبصورت زمین دوز ریلوے سسٹم دیکھتے ہوئے بالآخر ایفل ٹاور کے قریب پہنچ گئے۔ دن بھر کی آوارہ گردی نے ہمیں اتنا تھکا دیا تھا کہ رات کے کھانے کے بعد بستر ہی کی سوجی۔ دوسری صبح معمول کے مطابق تھی۔ کارک ڈگلس ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے لینا سے اس کے بارے میں معلوم کیا تو وہ مطمئن لہجے میں بولی، ڈیڈی نے ہمیں پورا موقع دیا ہے کہ ہم پیرس کی ایک ایک چیز کو دیکھ لیں، اس کے بعد شاید وہ یہاں کام کا آغاز کریں۔ تمہیں ان کے سلسلے میں ذرا بھی تشویش نہیں ہے لینا؟ اس لیے کہ میں ڈیڈی کو جانتی ہوں۔ اسی طرح 2 مزید دن سیر و تفریح میں گزر گئے۔ ایک رات مسٹر کارک ڈگلس نے ہم سے ہمارے کمرے میں ملاقات کی۔ کارک ڈگلس کی آمد پر ہم دونوں مستعد ہو گئے۔ اس دوران میں بھی ذہنی طور پر خود کو ان لوگوں کے مقاصد پر کام کرنے کے لیے تیار کر چکا تھا اور اب میرے دل میں کوئی تردد باقی نہیں رہا تھا۔ مسٹر ڈگلس نے رسمی گفتگو کے بعد ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بالآخر میں نے وہ سب کچھ کر لیا جو میرے ذہن میں تھا، اور میرا خیال ہے کہ تم لوگ بھی اس دوران پیرس کی سیر سے اکتا چکے ہوگے، چنانچہ اب کام شروع ہو جانا چاہیے۔ یقیناً ڈیڈی، ہم فوری طور پر کسی کام میں مصروف ہو جانا چاہتے ہیں۔ خوش قسمتی سے گولڈ ڈسٹ کے لیے جو ذمہ داریاں خود بخود پیدا ہو گئی ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی کارآمد ہیں۔ نمبر 1، اس میں ہوکسا براہ راست ملوث ہے اور اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ یہاں پہنچ چکا ہے، اور جن لوگوں نے گولڈ ڈسٹ کی خدمات حاصل کی ہیں وہ خود بھی ملک کی حیثیت کے حامل ہیں، چنانچہ میں تم دونوں کو صورتحال سے آگاہ کیے دیتا ہوں، اور اس کے بعد ذمہ داریاں تم دونوں پر چھوڑ دیتا ہوں کہ تم کس طرح ان ذمہ داریوں سے نبرد آزما ہو سکتے ہو۔ ویسے یوں سمجھ لو کہ اگر گولڈ ڈسٹ اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہو گیا تو ہم نہ صرف بڑی دولت حاصل کر لیں گے بلکہ گولڈ ڈسٹ کا نام ایک بار پھر اس انداز میں زندہ ہوگا کہ لوگ اسے دوبارہ بھول نہیں سکیں گے۔ لینا کی آنکھیں پرجوش ہو گئی تھیں۔ مسٹر ڈگلس 2 پیڈ اور بال پوائنٹ ہمارے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولے، اس سلسلے کے تمام ضروری پوائنٹس نوٹ کرتے رہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کارکردگی کے سلسلے میں اپنی رائے بھی درج کرو۔ بعد میں تمہیں ہدایات دوں گا کہ تمہیں کام کا آغاز کس طرح کرنا ہے۔ کارک ڈگلس کی ہدایات پر ہم دونوں تیار ہو گئے۔ مجھے تو یہ سب کچھ مزاح خیز ہی لگ رہا تھا۔ بھلا کسی ایسے معاملے سے میرا کیا تعلق ہو سکتا تھا، اور میری دماغی صلاحیتیں بھلا ایسے کسی سلسلے میں کیا کام کر سکتی تھیں؟ تاہم آن پھنسنے والی بات تھی۔ کارک ڈگلس کچھ دیر تک کچھ سوچتا رہا اور پھر بولا، ایک انتہائی ترقی یافتہ ملک نے جو خلا پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، ایک خلائی لیبارٹری فضا میں بھیجی جس نے خلا میں بکھرے ہوئے لاعداد تعداد گمنام سیاروں کے بارے میں تحقیقات کی اور ان کی نہایت شاندار اور کارآمد تصاویر حاصل کی اور ان کی گردش کے نقطے مرتب کیے۔ یہ تمام کارکردگی اربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد عمل میں آئی تھی،
خلائی لیب سے قائم زمینی رابطے نے ان تمام چیزوں کی ایک مائکرو فلم بنائی۔ کاغذات اور تصاویر وہیں خلائی لیبارٹری میں ضائع کر دی گئی تھیں، لیکن مائکرو فلم زمینی اسٹیشن سے چوری کر لی گئی اور تحقیقات کرنے پر پتہ چلا کہ اس فلم کو منظم پیمانے پر چوری کیا گیا ہے اور یہ فلم ایک اور ملک کے پاس ہے۔ چنانچہ دنیائے جرم کی زیر زمین ایجنسیوں کو اس فلم کو حاصل کرنے کا اختیار دیا گیا۔ فلم اس ملک سے بھی چوری کر لی گئی اور اس کے بعد نہ جانے کہاں اور کن کن ہاتھوں میں ہوتی ہوئی وہ ایک شخص کے پاس پہنچی جس کا نام شون لائل ہے۔ شون لائل نے اس فلم کی سودے بازی کے لیے کئی ملکوں سے رابطہ قائم کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ روپوش ہو گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کون کون اس تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ البتہ اس نے اپنا ایک نمائندہ بھی مقرر کیا ہے جو اس سلسلے میں کام کر رہا تھا۔ اس کا نام کوک براؤن ہے اور کوک براؤن کئی ممالک کی نگاہوں میں کانٹے کی طرح کھٹکنے لگا ہے۔ اس کے پیچھے لاتعداد ایجنسیاں پڑی ہوئی ہیں جن میں ہوکسا گروپ بھی ہے۔ کوک براؤن نے شون لائل کو اطلاع دی کہ سودے بازی کی تکمیل ہو گئی ہے اور وہ فرانس آ جائے۔ چنانچہ شون لائل ان دنوں فرانس میں مقیم ہے، لیکن اس کے بارے میں کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ شون لائل ہے۔ تمام کارروائی کوک براؤن ہی کر رہا ہے اور اس وقت ہوکسا گروپ کوک براؤن کے پیچھے ہے۔ چنانچہ اس سودے بازی کی تکمیل کے لیے طے کیا گیا ہے کہ کوک ایک بدلے ہوئے روپ میں شون لائل کی مقامی رہائش گاہ پر ایک فینسی ڈریس شو میں شامل ہو اور یہیں اس فینسی ڈریس شو میں سودے کی تکمیل کر لی جائے۔ اس شو میں بہت سے افراد شامل ہوں گے جن میں سودا کرنے والے اور خریدنے والے موجود ہوں گے۔ گفتگو نہایت دلچسپ اور محفوظ انداز میں ہوگی۔ یہ ہے وہ صورتحال جس کے لیے اتنی کوشش کر کے میں کامیاب ہوا ہوں۔ میرا براہ راست تعلق کوک براؤن سے ہو گیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں مقیم ہے، جبکہ ہوکسا گروپ کے افراد جھنجھلائے ہوئے پاگل کتوں کی مانند کوک کو تلاش کر رہے ہیں۔ شون لائل اس پروگرام میں پوری ذہانت اور ہوشیاری سے کام کرے گا، لیکن مقامی حکومت بھی اس فلم میں دلچسپی رکھتی ہے اور میں نے مقامی حکومت سے رابطہ قائم کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک زبردست سرمایہ کے عوض سودا ہوا ہے جس کی تفصیل میں ابھی نہیں بتا سکتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس فینسی ڈریس شو میں شریک ہو کر وہ فلم ہمیں کسی طرح حاصل کرنی چاہیے اور میں اس سلسلے میں گولڈ ڈسٹ کا نام بھی سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اور فی الحال گولڈ ڈسٹ میں 3 افراد ہیں، یعنی 2 تم اور 1 میں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ ان تمام تفصیلات کو ذہن میں رکھ کر تم کوئی ایسا منصوبہ ترتیب دو جس سے فلم بآسانی ہمارے ہاتھوں تک پہنچ سکے۔ گویا ہمیں اس سودے میں مداخلت کرنی ہے اور فلم ان لوگوں کے ہاتھ نہیں لگنے دینی جو اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ لیکن ڈیڈی، یہ آپ کی زیادتی ہے کہ آپ نے ہمارے ہاتھ میں پیڈ اور بال پوائنٹ تھما دیے ہیں۔ طے تو یہ ہوا تھا کہ گولڈ ڈسٹ کے اس سہ رکنی گروہ میں آپ دماغ ہیں اور ہم بدن۔ لینا کی یہ بات سن کر ڈگلس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے باوجود میری خواہش تھی کہ تم مجھے کوئی پروگرام دو۔ نہیں ڈیڈی، بہتر یہ ہوگا کہ پروگرام ہمیں آپ دیں اور ہماری ذہنی صلاحیتیں عمل کے لیے چھوڑ دیں۔ پھر ڈگلس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹی کھری سودے باز ہے، کہیں کسی جگہ رعایت نہیں کرتی میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اصول بہرحال اصول ہوتے ہیں، پروگرام میں ہی دوں گا، لیکن تم لوگوں کو اگر کہیں میرے پروگرام میں کوئی کچا پن نظر آئے تو براہ کرم مجھے ٹوک دینا۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، لینا گوئل بولی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شون لائل کی وہ رہائش گاہ کہاں ہے جہاں وہ فینسی ڈریس شو منعقد کرے گا۔ ہم پیرس میں رہنے والے لاتعداد انسانوں کے بارے میں تمام تفصیل تو نہیں جان سکتے اور نہ ہی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس جگہ یہ فینسی ڈریس شو ہو رہا ہے، لیکن میں تمہیں کوک براؤن کی رہائش کے بارے میں بتا سکتا ہوں جہاں وہ رہتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ کوک براؤن کی تلاش میں سرگرداں ملکی اور غیر ملکی گروہوں کی تعداد اس وقت پیرس میں بہت زیادہ ہے۔
فرانسیسی انٹیلیجنس کے بارے میں تمہیں بتا دوں کہ وہ ہماری پشت پناہ ضرور ہے، لیکن وہ لوگ براہ راست اس مسئلے میں ملوث نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ فلم کی فرانس میں موجودگی یا حکومت فرانس کی اس فلم میں دلچسپی بہت سی پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے۔ حکومت فرانس انتہائی خفیہ پیمانے پر اس فلم کے حصول کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ اس سلسلے میں اپنی انٹیلیجنس یا دوسرے محکموں کو اس میں ملوث نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ بے شمار بڑے بڑے ممالک کے ایجنٹوں سے ان کی چپکلش ان کے خارجی معاملات پر اثر انداز ہوگی۔ چنانچہ وہ ایک بڑی دولت خرچ کر کے ہمارے ذریعے یہ کام کرانا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہاں ہر طرح کی مدد دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کسی مسئلے میں اگر ہم غیر قانونی طور پر پھنستے ہیں تو حکومت فرانس بظاہر تمام قانونی کارروائیاں پوری کرے گی، لیکن در پردہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ صرف اس حد تک ہمیں حکومت فرانس سے مدد حاصل ہوگی، باقی کام سب کچھ خود ہی کرنا پڑے گا۔ فرانس کا کوئی قانون ہم پر لاگو نہیں ہوگا۔ اب میں نے اپنے طور پر جو فیصلے کیے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے: تم لوگ سائے کی طرح براؤن کا تعاقب کرتے رہو گے یہاں تک کہ فینسی ڈریس شو میں شریک ہوگے، اور براؤن جس وقت اس فلم کی سودے بازی کی تکمیل کر چکا ہوگا اور فلم منتقل کی جا رہی ہوگی، اس وقت تم مداخلت کر کے اس فلم کو حاصل کرو گے۔ لینا گوائل تعریفی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی، لیکن میں نے اپنے بدن میں کپ کپی سی محسوس کی۔ مجھے سردی لگنے لگی تھی، ٹھنڈا پسینہ میرے پورے بدن پہ بہہ رہا تھا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے ایجنٹ اور بے ہوکسا گروپ کے خطرناک لوگ وہاں موجود ہوں گے، اور ان کی موجودگی میں ہم دو افراد یعنی میں اور لینا وہ مائکرو فلم حاصل کریں گے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ آہ خدایا، کس مصیبت میں پھنس گیا! فرار کے لیے کون سا راستہ تلاش کروں؟ باپ بیٹی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ لینا گوائل اپنے باپ سے سوالات کیے جا رہی تھی، اور غالباً اس نے بہت کچھ معلومات حاصل کر لی تھیں، لیکن ان دونوں کی گفتگو کا ایک لفظ بھی میرے پلے ابھی تک نہیں پڑا تھا۔ میں نے اس پر غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ مسٹر کرک ڈگلس اٹھ گئے۔ انہوں نے میری طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ مشینی انداز میں اٹھ گیا، اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا: اس دوران تم مکمل طور پر خاموش رہے ہو ڈیر شامی، کیا تم ان باتوں سے متفق ہو؟ 100%۔ میرے منہ سے یہ جملے مشینی انداز میں ہی پھسل گئے۔ گڈ، تو پھر تم اپنے کام کا آغاز کر دو۔ میں تمہاری کامیابیوں کا منتظر ہوں، اور اس کے بعد میں ضرورت پڑنے پر ہی تم سے ملاقات کروں گا۔ مسٹر ڈگلس یہاں سے باہر نکل گئے۔ لینا دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی اور بولی: واقعی تم نے اس سلسلے میں حیرت انگیز خاموشی اختیار کی ہے شیمی۔ کیا اس گفتگو سے تم پوری طرح متفق ہو؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی چھول نہیں ہے۔ لینا گوائل اس کے بعد خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھی سوچتی رہی۔ غالباً وہ اپنے منصوبے پر غور کر رہی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کون سی جگہ مناسب ہوگی جہاں میں لینا سے فرار اختیار کر کے اپنے لیے کوئی نیا ٹھکانہ تلاش کر لوں، لیکن اب تو شاید میرے اندر یہ جرأت بھی نہیں رہی تھی۔ کہاں بھاگتا اور کہاں تک بھاگتا؟ تیار ہونے کے بعد ہم لوگ باہر نکل آئے۔ لینا ایک سمت چل پڑی۔ میں اس وقت بھی کسی صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ پھر ایک ٹیکسی نے ہمیں ایک خوبصورت علاقے میں اتار دیا، اور لینا ٹہلنے کے سے انداز میں آگے بڑھ گئی۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں میں نے بوڑھے فرانسیسیوں کو مچھلی کے شکار میں مصروف دیکھا تھا۔ لینا بھی اسی علاقے کی جانب بڑھ گئی، اور ہم لوگوں کے ہجوم میں نہ جانے کب تک گردش کرتے رہے۔ شام کے ملکچے اندھیرے فضا میں اتر آئے تھے۔ لینا نے ایک سرخ رنگ کے مکان کو تاکا اور میرا شانہ دبا کر بولی: یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں کوک براؤن کو تلاش کرنا ہے۔ میں نے بے اختیار چونک کر کہا، اور لینا مجھے دیکھنے لگی۔ تم کسی خاص سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو شیمی؟ ہاں، میں کوک براؤن ہی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور میں بھی پتہ نہیں وہ اپنی اصلی شکل میں ہے بھی یا اس نے بھی اپنی صورت تبدیل کر لی ہے۔ خدا جانے، میں نے آہستہ سے کہا، اور لینا
گوئل چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے ڈیئر، تم زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس کسی سوچ میں گم تھا، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ ہم لوگوں نے اس سرخ مکان کا اچھی طرح جائزہ لیا جس کے اطراف میں کرناٹکی باڑ لگی ہوئی تھی، خاصا نفیس طرز تعمیر تھا۔ پتہ نہیں یہ کوک براؤن کی ذاتی ملکیت تھی یا اس نے عارضی طور پر یہ قیام کا حاصل کی تھی۔ میں صرف لینا کو خوش کرنے کے لیے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں ان معاملات سے اتنا بیزار بھی نہیں ہوں، یوں ہی ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا اور دفعتاً ہی میری نگاہ کرناٹکی باڑ میں الجھے ہوئے ایک سفید سے کپڑے پر پڑی۔ کوئی قابل ذکر یا قابل توجہ چیز نہیں تھی، لیکن میرے قدم بے اختیارانہ انداز میں اس کی جانب اٹھ گئے اور میں نے آگے بڑھ کر باڑ سے وہ سفید رومال نکال لیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے اس میں ہاتھ سے چھوڑ دیا کیونکہ رومال کا ایک حصہ خون میں لت پت تھا، لیکن یہ خون سوکھ کر اکڑ چکا تھا اور اسی سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ رومال پر بنا ہوا ڈیزائن نہیں بلکہ خون کے دھبے ہیں۔ لینا گوئل جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی چونک کر میری جانب متوجہ ہوئی اور پھر وہ بھی میرے قریب آ گئی۔ میں نے رومال اٹھا کر اس کی جانب بڑھا دیا تھا۔ میرے خدا، یہ تو خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہاں، مگر یہ کرناٹکی اس باڑ میں 100%، میں نے احمقوں کی طرح جواب دیا۔ تمہاری نگاہ بہت تیز ہے شیمی، گویا تمہارے بارے میں ہمارا اندازہ غلط نہیں تھا، لیکن خون میں ڈوبے ہوئے اس رومال کو ہم کیا حیثیت دے سکتے ہیں؟ میری رائے ہے کہ ہمیں اس سرخ مکان میں داخل ہو جانا چاہیے۔ اوہ، شاید تم، او مائی گاڈ، واقعی یہ تصور بڑا حیرت انگیز ہے۔ آؤ اس طرف سے، آؤ، لینا گوئل نے کہا اور میں منہ پھاڑے سے دیکھنے لگا۔ نہ جانے وہ کون سے تصور کی بات کر رہی تھی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ میں نے تو سوچے سمجھے بغیر ایک جملہ کہہ دیا تھا۔ بہرطور ہمیں کرناٹکی باڑ پھلانگ کر اندر داخل ہونا پڑا۔ جس جگہ سے ہم باڑ پھلانگے تھے یہ وہی جگہ تھی جہاں خون آلود رومال نظر آیا تھا۔ جب ہم مکان کے احاطے میں پہنچے تو ہمیں مکان سنسان اور خاموش محسوس ہوا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے یہاں کسی ذی روح کا وجود ہی نہ ہو۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ہمیں خون کے کچھ اور خشک دھبے نظر آئے اور یہ دھبے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں مکان کے ایک بغلی دروازے کی سمت لے گئے جو کھلا ہوا تھا۔ اس بغلی دروازے کی دوسری طرف سفید چمکدار فرش نظر آ رہا تھا جس پر خون کے جمے ہوئے دھبوں کی ایک لائن بنی ہوئی تھی، اور بالآخر ہم اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں ہلکے کریم رنگ کے قالین پر جمے ہوئے خون کی گلکاریاں تھیں اور سامنے ہی ایک تعفن زدہ لاش نظر آ رہی تھی، ایک شخص جو اوندھا پڑا ہوا تھا اور جس کا چہرہ ہماری ہی جانب تھا۔ سخت اذیت کے آثار اس کے چہرے پر منجمد تھے۔ لینا اور میں شجتا رہ گئے تھے۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد لینا کے منہ سے نکلا، میرے خدا، یہ لاش تو کئی دن پرانی معلوم ہوتی ہے، غالباً 2 یا 3 دن پرانی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم لوگ ناک پر رومال رکھ کر لاش کے قریب بیٹھ گئے۔ لینا گوئل نے اسے الٹ دیا اور پھر وہ اس کی جیبوں کی تلاشی لینے لگی۔ ایک ریوالور بغلی ہولسٹر سے دستیاب ہوا جس میں صرف ایک گولی باقی بچی تھی۔ جیب سے کارتوسوں کا ایک پیکٹ، کچھ کرنسی، وزٹنگ کارڈ ملے، اور یہ وزٹنگ کارڈ ہمارے لیے کارآمد تھے کیونکہ ان پر کوک براؤن لکھا ہوا تھا۔ اگر کوئی ایک وزٹنگ کارڈ ہوتا تو یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ کسی نے اس شخص کو پتے کے طور پر دیا ہوگا، لیکن کئی وزٹنگ کارڈ نظر آنے کا مطلب یہ تھا کہ یہی شخص کوک براؤن ہے۔ اس کے پیٹ میں سوراخ تھے جن میں سے ایک دونوں پسلیوں کے جوڑ کے درمیان تھا اور غالباً یہی اس کی موت کا باعث بنا تھا، یا پھر وہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے موت کا شکار ہوا تھا۔ میں نے اپنے بدن میں سرد سی جھرجھریاں محسوس کیں اور اس وقت یہی خیال میرے ذہن میں آیا کہ میں اس حادثے سے متاثر ہوا ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، کم سے کم یہ شخص یہاں ان گولیوں کا شکار نہیں ہوا۔ مطلب؟ لینا گوئل بولی، تم اندازہ لگا سکتی ہو؟ وہ رومال، میرا خیال ہے کہ اس نے اپنے زخموں سے خون کو روکنے کے لیے اس خون کو اپنے زخموں پر رکھا ہوگا۔
اور کہیں اور سے بھاگتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوگا۔ کراٹا کی باڑ کی دوسری جانب خون یہی بتاتا ہے، اور وہ خون کے قطرات یہاں تک آئے ہیں۔ تم اسے دیکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی اس کیفیت کو میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ نہ جانے کس طرح میرے ذہن کی چرخی چلنا شروع ہو گئی تھی اور میں کسی مشینی جذبے کے تحت کام کر رہا تھا۔ میں لینا گوئل اور کوک براؤن کی اس لاش کو چھوڑ کر اس مکان کے کمروں کی تلاشی لینے لگا۔ 4 کمرے تھے، جس میں ایک ڈرائنگ روم بنا ہوا تھا۔ ایک خوابگاہ کے علاوہ باقی 2 کمرے خالی تھے اور یہاں ہلکا پھلکا فرنیچر بھی سجا ہوا تھا۔ مینٹل پیس پر کوک براؤن کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس شخص کو غور سے دیکھا اور پھر کمرے کی ایک ایک شے کی تلاشی لینے لگا۔ بالآخر مجھے ایک سرخ رنگ کی ایک جیبی ڈائری دستیاب ہو گئی جو مینٹل پیس کے ایک خفیہ گوشے میں رکھی ہوئی تھی۔ میں اسے نکال کر اس کی وقت کرنے لگا اور یہیں میں نے شون لائل کا پتہ بھی دیکھ لیا۔ یہ پتہ کسی سانتا ہل نامی جگہ کا تھا اور اس میں شون لائل کی پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ اس خفیہ ڈائری میں اور بھی مجھے ایسی چیزیں مل گئیں جو ہماری رہنمائی کر سکتی تھیں۔ میں نے یہ ڈائری خاموشی سے اپنی جیب میں رکھ لی۔ اسی وقت مجھے لینا گوئل کی آواز سنائی تھی، شمی، تم کہاں ہو؟ پلیز یہاں آؤ۔ اور میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب یہ بتاؤ، اس لاش کا کیا کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ اس لاش سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اسے یہیں پڑا رہنے دو۔ ویسے ہمیں مسٹر کرک ڈگلس کو یہ اطلاع دینا ہوگی کہ کوک براؤن اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ واقعی؟ لیکن تم کیا کرتے پھر رہے تھے؟ یہ جاننے کے بعد کہ جن لوگوں نے کوک براؤن کو ہلاک کیا ہے وہ کم از کم کوک براؤن کا تعاقب کر کے یہاں تک نہیں پہنچ سکے، میں نے سوچا کہ کوک براؤن کے اس مکان کی تلاشی لے ڈالی جائے اور اسی میں مصروف تھا۔ لینا گوئل نے مسرور نگاہوں سے مجھے دیکھا اور آہستہ سے بولی، بہت خوب، واقعی ہمیں اس مکان کی اچھی طرح تلاشی لینی چاہیے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لینا مکان کی تلاشی میں مصروف ہو گئی۔ میں بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن کافی کوشش کے باوجود لینا کو کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی جو اس کے لیے کارآمد ہوتی۔ پھر دفعتاً ہی ہمیں کچھ آہٹیں سنائی دی تھیں اور ہم ساکت ہو گئے تھے۔ لینا گوئل سرد لہجے میں بولی، کوئی یہاں تک پہنچ گیا ہے؟ ہاں، میرا بھی یہی اندازہ ہے۔ اس کا رخ سامنے کی سمت سے ہی ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس بغلی دروازے سے نکل کر کراٹا کی باڑ کو کود کر یہاں سے فرار ہو جائیں تو آنے والے ہمیں نہیں پا سکتے۔ ہم دونوں نے اسی بات پر عمل کیا تھا۔ سرخ مکان کے سامنے ہم نے سیاہ رنگ کی ایک مرسیڈیز دیکھی اور میں نے اس کا نمبر ذہن نشین کر لیا۔ اس کے بعد اس علاقے میں رکنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ہم واپس اپنے ہوٹل میں پہنچ گئے۔ میں نے جو کچھ کیا تھا، خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اس میں میری حکمت عملی کو دخل نہیں تھا۔ بس ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے اچانک ہی میرے اعصاب کسی کے زیر اثر آ گئے ہوں اور میں مشینی انداز میں یہ کارروائیاں کرتا رہا ہوں۔ اس وقت بھی میری کیفیت یہی تھی، لیکن میرا ذہن ابرانوس کی طرف منتقل نہیں ہوا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا اسے مجھ سے جدا ہوئے کہ اب تو میں اسے بھول ہی گیا تھا۔ لینا گوئل تھوڑی دیر تک کمرے میں بیٹھی حالات پر غور کرتی رہی۔ میں نے بھی خاموشی سے اسے سوچنے کا موقع دیا تھا۔ پھر اس نے چونک کر کہا، ہمیں ڈیڈی سے رابطہ قائم کرنا ہوگا۔ تم دیکھو ڈیڈی اپنے کمرے میں موجود ہیں یا نہیں۔ میں خاموشی سے باہر نکل آیا تھا۔ کمرہ زیادہ فاصلے پر نہیں تھا اور اندر روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے کرک ڈگلس سے رابطہ قائم کیے بغیر واپس آ کر لینا کو ان کی موجودگی کی اطلاع دی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم مسٹر کرک کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ یقیناً کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے تم لوگوں نے مجھ سے ملاقات ضروری سمجھی۔ ہاں ڈیڈی، آپ کی ہدایات کے مطابق ہم نے کوک براؤن کو ٹریس کیا اور اس کی رہائش گاہ تک پہنچ گئے، لیکن یہ بات شاید آپ کے لیے افسوسناک ہو کہ کوک براؤن کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی لاش اسی کے ایک مکان کے کمرے میں پڑی ہے۔ غالباً یہ 2-3 دن پرانی لاش ہے اور ابھی تک کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا کیونکہ وہ مکان خالی پڑا ہوا ہے۔ مسٹر ڈگلس
पूरी तरह चौंक पड़े थे। वो अजीब सी निगाहों से मुझे और लीना को देखते रहे। फिर उन्होंने काफ़ी अफसोस मलते हुए कहा, आह, ये तो बहुत बुरा हुआ। यही शख्स हमें शोन लाइल तक पहुंचाने का वाहिद जरिया था और इसके बाद शोन लाइल की रिहाइशगाह तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि मैंने इस मुश्किल का हल दरियाफ्त कर लिया है। मेरे मुंह से आवाज़ निकली और दोनों बाप बेटी चौंक कर मुझे देखने लगे। क्या मतलब? मिस्टर डगलस ने सवाल किया और मैंने जेब से वो सुर्ख डायरी निकालकर इनके सामने डाल दी। लीना भी मुताज्जिब रह गई थी। ये डायरी? ये डायरी? हाँ, ये डायरी मुझे कोक ब्राउन के मकान की तलाशी के दौरान ही मिली है, मैंने जवाब दिया। मिस्टर कर्क डगलस हमारी बातों पर तवज्जो दिए बगैर डायरी पढ़ने में मसरूफ़ हो गए थे। वो डायरी के औराक उलटते जा रहे थे और इनके चेहरे पर हैरत के आसार फैलते जा रहे थे। फिर उन्होंने मसरूर लहजे में कहा, आह, ये तो बहुत ही कारामद चीज़ है। इसमें न सिर्फ शॉन लाइल का पता भी मौजूद है, बल्कि इस फैंसी ड्रेस शो की तारीख तक तहरीर है। इस महीने की 9 तारीख, यानी आज से सिर्फ 4 दिन के बाद। कमाल है भाई, कमाल है। और ये सांता हिल पेरिस के नवा में तकरीबन 30 मील के फासले पर वाक़ है। मैं इसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। और डेयर शामी, तुमने तो वाकई कमाल कर दिखाया। यकीनन तुम एक बाकमाल आदमी हो। देखो लीना, क्या तुमने ये डायरी नहीं देखी? नहीं डैडी, मिस्टर शमी ने मुझे इस बारे में नहीं बताया था, लीना ने किसी कदर शिकायती अंदाज में कहा। मैंने इसके लहजे का कोई नोटिस नहीं लिया था। लीना डायरी देखती रही और फिर इसने आहिस्ता से कहा, इस तरह तो डैडी हमारा ये मसला तकरीबन हल हो गया है। हाँ, न सिर्फ हल हो गया है, बल्कि मेरे ख्याल में कुछ और भी ऐसी कारामद बातें इस डायरी में दर्ज हैं जो हमारे काम आ सकती हैं। इसमें होक्सा ग्रुप के बारे में भी कुछ इंकिशाफात हैं, लेकिन हमें इनसे नहीं टकराना, बल्कि खामोशी से अपना काम करना है। डैडी, एक और तजवीज़ मेरे जहन में है। क्या मिस्टर शेमी कोक ब्राउन की शख्सियत इख्तियार नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है कि इस तरह हमें अपने काम में बड़ी आसानियां फराहम हो जाएंगी। कर्क डगलस किसी सोच में डूब गया था। फिर इसने तारीफी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे तुम लोग गोल्ड डस्ट को आसमान पर पहुंचा दोगे। लेकिन जिन लोगों ने कोक ब्राउन को हलाक किया है, वो मुझे इसके रूप में पाकर क्या मेरी जान के पीछे नहीं पड़ जाएंगे? इस तरह तो मैं वक्त से पहले ही मारा जाऊंगा, मैंने वावेला करने के से अंदाज में कहा। नहीं डेयर शामी, ये ज़रूरी तो नहीं कि हम तुम्हें अभी से कोक ब्राउन बना दें। हम तो तुम्हें सिर्फ इस फैंसी ड्रेस शो में कोक ब्राउन बनाकर पेश करेंगे। 9 तारीख की सुबह मैं तुम्हें कोक ब्राउन बना दूंगा और इसके बाद तुम शॉन लाइल से जाकर मिल लेना, ताकि सारा प्रोग्राम तरतीब पा जाए और माइक्रोफिल्म के सौदे में तुम बराह रास्त काम कर सको। मुमकिन है कि वो फिल्म वहीं तुम्हारे हाथ लग जाए और हमें लंबा खेल ना खेलना पड़े, लेकिन इसके बावजूद हमारा अपना प्रोग्राम वही रहेगा जो मैंने तरतीब दिया है। सुनो लीना, तुम फ्रांस के एक मखसूस हिस्से में पहुंचकर मार्क एशले से मिलो। मार्क एशले एक मकामी गुंडा है और बहुत से कामों के लिए तैयारियां कर सकता है। इस सिलसिले में हम 1 लाख पाउंड की रकम मखसूस किए देते हैं, जिसे तुम मार्क एशले को देने का ऐलान कर सकती हो। मार्क एशले के बारे में तुम्हें तफसीलात बता दूं कि तुम्हें इससे क्या और किस अंदाज में गुफ्तगू करनी है। और शामी, इस सिलसिले में तुम्हें एक और किरदार अदा करना होगा, लेकिन इसके लिए चेहरा बदलने की ज़रूरत नहीं है। मार्क एशले से इब्तिदाई गुफ्तगू टेलीफोन पर कर ली जाएगी। मिस्टर कर्क डगलस हमें अपने इस मंसूबे के बारे में बताते रहे और मैंने इसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया। न जाने क्यों मुझे इस मसले में काफ़ी दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। मेरी कैफियत एक अजीबोगरीब शक्ल इख्तियार कर गई थी। अचानक ही यूँ महसूस होने लगता जैसे जहन पर एक पर्दा सा पड़ गया है और मैं इसके तहत कार्रवाई करने लगता, लेकिन दूसरे ही लम्हे जब वो पर्दा हट जाता तो मुझे एहसास होता कि मैं तो इंतहाई खौफनाक हालात में घिरा हुआ हूँ और उस वक्त मैं परेशानी का शिकार हो जाता था। लेकिन
یہ دوہری کیفیت مجھے کافی ذہنی اذیت کا شکار کر رہی تھی اور میں کسی ایک سمت ہو جانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے یہی بہتر تھا کہ جن حالات میں ہوں انہی میں دلچسپی لینی چاہیے۔ چنانچہ میں آخری فیصلہ کر کے مطمئن ہو گیا تھا۔ مسٹر کرک ڈگلس مجھے تفصیلات بتاتے رہے اور میں نے انہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیا، اور اس کے بعد مسٹر کرک ڈگلس کے ساتھ ہماری نشست ختم ہو گئی۔ سکھ ڈائری مسٹر کرک ڈگلس نے اپنی تحویل میں لے لی تھی، مجھے اسے کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ دوسرے دن مسٹر کرک ڈگلس نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ہمارے لیے پیرس میں ایک ایسی جگہ تلاش کر لی ہے جہاں ہم ہوٹل کی ہنگامی زندگی سے ہٹ کر کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کام کی انجام دہی کے لیے ہمیں کچھ اور چیزوں کی ضرورت بھی ہوگی، جس میں ایک کار بھی شامل تھی۔ مسٹر کرک ڈگلس ہمارے ساتھ ہی ہماری نئی رہائش گاہ تک آئے تھے، جو دریائے سین کے کنارے ایک پرسکون گوشے میں واقع تھی، ایک چھوٹا سا مکان جو خوبصورت خوابوں کی جنت کہا جا سکتا تھا۔ اس کے کمپاؤنڈ میں ایک کار بھی کھڑی تھی، جس کے بارے میں مسٹر ڈگلس نے ہمیں بتایا کہ یہ کار کرائے پر حاصل کی گئی ہے۔ کار پر استعمال کے لیے کچھ جعلی نمبر پلیٹیں بھی حاصل کر لی گئی تھیں، جو میرے حوالے کر دی گئیں۔ سیاہ رنگ کی اس مرسڈیز کے بارے میں مسٹر کرک ڈگلس کو بھی نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ وہ کس کی ملکیت ہے، اور انہوں نے اس کے بارے میں زیادہ چھان بین بھی نہیں کی تھی۔ باہر طور اب تک کے سارے معاملات بڑے اطمینان سے چل رہے تھے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب مجھے مارک ایشلے سے ملاقات کر کے بقیہ معاملات طے کر لینے تھے۔ اس ملاقات کے لیے مجھے تنہا ہی مارک ایشلے سے ملنا تھا۔ بندرگاہ کے ایک علاقے میں مارک ایشلے سے میری ملاقات ہوئی۔ بے اعتدالی کا شکار یہ شخص صورت سے ہی خطرناک نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایک گولی بھی ضائع نہیں کی تھی، اپنی ہی طرز کے دوسرے لوگوں سے بھی شناسائی رکھتا تھا اور اکثر چھوٹے موٹے مجرمانہ کام کر لیا کرتا تھا، یعنی کوئی بھی شخص اسے اپنے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ نشے میں ڈوبے رہنے کا عادی تھا اور اس کا اظہار اس کی بھاری آنکھوں سے ہوتا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے نا پہچاننے والے انداز میں پلکیں جھپکائیں، اور پھر جب میں نے اپنا تعارف اس سے کرایا تو اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ ہاں، شاید میں تمہیں پہچانتا ہوں، لیکن معاف کرنا میرے دوست، میری یادداشت میرا ساتھ نہیں دیتی۔ تاہم کسی ایسے شخص کا مجھ سے مل بیٹھنا کافی ہے جو زندگی میں ایک بار بھی دوست کی حیثیت سے ملا ہو۔ کہو، میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ میں تمہارے مالی حالات کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، میں نے سوال کیا، اور مارک ایشلے ہنس پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے کچھ زیادہ ہی واقف ہو، اور اگر اتنی واقفیت رکھتے ہو میرے بارے میں تو تمہیں یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں عموماً مالی پریشانیوں کا شکار رہتا ہوں، اور اگر نہ رہوں تو لوگ مجھے مارک ایشلے سمجھنا چھوڑ دیں، اور یقیناً تمہارے اچھے دوست تمہاری اس مالی حالت کو درست کرنے کی فکر میں بھی سرگرداں رہتے ہوں گے، میں نے کہا۔ لیکن میں کیا کروں کہ یہ اچھے دوست بھی میری کوئی بہتر مدد نہیں کر پاتے۔ بہت سے مسائل ہمیشہ میری جان کے لاگو رہتے ہیں، اور میں اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا ہوں۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر تم بہت زیادہ مالی مسائل کا شکار نہ ہوتے تو زیادہ شراب بھی نہ پیتے۔ بالکل بالکل، ٹھیک جانتے ہو تم۔ اب تم بتاؤ، انسان اپنے آپ کو بھولا نہ رہے تو کیا کرے؟ لوگ تو یہ بات نہیں سوچتے کہ مارک ایشلے کسی کا مقروض نہیں رہنا چاہتا، لیکن حالات اسے اس کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ ان دنوں میں کافی مقروض ہوں، اور وہ لوگ جو مجھے قرض دیا کرتے تھے آج کل میری صورت دیکھ کر چھپ جایا کرتے ہیں۔ لیکن میں تمہیں ان لوگوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے $10,000 کی رقم پیشگی ادا کرتا ہوں۔ میرے ان الفاظ پر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مارک ایشلے کا نشہ ایک دم حرن ہو گیا ہو۔ وہ آنکھیں پٹ پٹانے لگا، پھر اس نے تعجب سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم زیادہ پی گئے ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو پہلے اپنا نشہ اتار لو، اس کے بعد مجھ سے اس قسم کی گفتگو کرو۔ روپے پیسے کے معاملات میں کافی کمزور دل واقع ہوا ہوں، اور $10,000 یقیناً ایک ایسی رقم ہے جس کے بارے میں سن کر آدمی پریشان ہو سکتا ہے۔
मैं तुम्हें नशे में न होने का सबूत इस तरह दे सकता हूँ कि $10,000 की ये रकम तुम्हारे सामने रख दूँ। मैंने जेब से नोटों की वो कट्टी निकालकर मार्क एशले के हाथ पर रख दी, जो कर्क डगलस से हासिल हुई थी। वो ताज्जुब खेज अंदाज में नोटों को उलट पुलट कर देखने लगा और फिर यकायक ऐसा महसूस हुआ जैसे इसने साल हर साल से शराब को हाथ भी नहीं लगाया हो। इसने इधर उधर देखकर नोटों की ये गड्डी अपनी अंदरूनी जेब में रख ली और फिर उठते हुए बोला, आओ मेरे साथ। यहाँ बैठकर गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं होगा। मैं तुम्हें एक और जगह लिए चलता हूँ। मैंने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। मार्क एशले बंदरगाह के इलाके में एक छोटे से शराब खाने में मुझे ले आया और एक मेज़ पर बैठकर उसने हल्की शराब का ऑर्डर दे दिया, जो मेरे लिए भी थी। मैं शराब नहीं पीता, मैं भी नहीं पीऊँगा, लेकिन ये गुफ्तगू करने के लिए बेहतरीन जगह है और यहाँ बैठने के लिए कुछ न कुछ मंगवाना पड़ता है। मार्क एशले ने जवाब दिया और मैंने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। मार्क एशले अब सवालिया अंदाज में मुझे देख रहा था। सांता हिल के बारे में कुछ जानते हो? मैंने आहिस्ता से कहा। एक पुरफिजा और खूबसूरत मकाम है। सांता हिल में एक शख्स के घर में 9 तारीख को एक फैंसी ड्रेस शो पार्टी है, जिसमें बड़े बड़े अफराद शिरकत करेंगे और तुम्हें सिर्फ इस फैंसी ड्रेस शो में अफरा तफरी फैलाना है, फायरिंग करना है, मगर किसी को हलाक करना ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन ऐसी हंगामा आराई होनी चाहिए कि लोग वहाँ टिक न सकें और इस बात को जहन नशीन कर लेना कि इस हंगामा आराई के बाद तुम्हें अपने साथियों के साथ साफ वहाँ से निकल आना है। बस इतना सा काम है जो तुम्हें एक भारी रकम के एवज अंजाम देना होगा। साथियों के साथ? मार्क एशले ने किसी कदर मुतहय्यराना अंदाज में पूछा। हाँ, लेकिन मेरे दोस्त साथी भी तो बिला मुआवजा कुछ नहीं करते। मैंने तुम्हें 10,000 की ये रकम बिला वजह ही नहीं पेश की। ये सिर्फ तुम्हें इस बात का इत्मीनान दिलाने के लिए है कि मैं दर हकीकत तुम्हारी माली परेशानियां दूर करना चाहता हूँ। असल रकम तो इसके बाद तुम्हें दी जाएगी। और वो कितनी होगी? $50,000 से लेकर $1,00,000 तक। ओ माय गॉड, तुम ऐसी दिल हिला देने वाली बातें कर रहे हो कि मैं पागल होता जा रहा हूँ। नहीं मार्क एशले, तुम्हें होशो आवाज़ में रहकर ये सब कुछ सुनना चाहिए। ये 1,00,000 की रकम तुम्हारी होगी और इसमें से तुम अपने बकिया साथियों को भी हिस्सा दे सकते हो। मेरे साथियों की तादाद कितनी होनी चाहिए? मार्क एशले ने सवाल किया। एक बड़ी पार्टी में, जिसमें अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 100 अफराद शरीक हो सकते हैं, आला पैमाने पर हंगामा आराई के लिए मेरा ख्याल है कि 6-7 अफराद मज़ीद दरकार होंगे। फ़र्ज़ करो मैं 6 अफराद को अपने साथ शामिल करता हूँ, तो मुझे इनमें अच्छी खासी रकम तकसीम करना होगी। मसलन फ़ीकस $10,000 और $40,000 मेरी अपनी मिल्कियत। वाह, अगर तुम सच कह रहे हो तो कमाल हो जाएगा। इतनी बड़ी रकम के बाद तुम्हें एक भी कर्ज खासे मुँह छुपाने की ज़रूरत नहीं महसूस करूँगा। लेकिन मेरे दोस्त, बाकी लोग भी कुछ न कुछ एडवांस तलब करेंगे और इसके अलावा जिस किस्म की बातें तुम कर रहे हो, इसके लिए कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होगी, जिन्हें किराए पर भी हासिल किया जा सकता है। मैं ये सब कुछ कर लूँगा, बस तुम यूँ समझ लो कि मार्क एशले आज से तुम्हारी मातहती में है, इस वक्त तक जब तक तुम्हारा काम मुकम्मल ना हो जाए। मार्क एशले बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, लेकिन इसके साथ ही मैं तुमसे कह चुका हूँ कि इन लोगों को और मुझे मज़ीद रकम भी दरकार होगी। हमारे और तुम्हारे दरमियान ये मामला तय हो जाएगा तो मैं तुम्हें $40,000 की रकम अभी और इसी वक्त अदा करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मामला तय होने में अब रह क्या गया है मेरे दोस्त? बेहतर ये नहीं होगा कि तुम अपने जहन में ये तस्लीम कर लो कि मार्क एशले से तुम्हारे मामलात मुकम्मल तौर पर तय हो गए हैं और मैं तो तुमसे कह ही चुका हूँ कि आज से मैं तुम्हारी मातहती में काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब तुम बकिया लोगों का इंतखाब करके मुझे इनसे मिलवा दो अगर ज़रूरत महसूस करो। ठीक है, मुझे अपना वो एड्रेस दो जहाँ मैं तुमसे रब्ता कायम कर सकता हूँ। होटल पैरागॉन, रूम नंबर 27। तुम जब चाहो
مجھ سے وہاں رابطہ قائم کر سکتے ہو۔ میں نے نئے پروگرام کو ذہن میں رکھ کر کہا، کیونکہ اب اس کام کی تکمیل کے لیے میں نے عارضی طور پر اپنی رہائش کا بھی ترک کر دی تھی، اور پیراگون میں میرے لیے مسٹر کرک ڈگلس نے یہ کمرہ حاصل کیا تھا تاکہ ان کے منصوبے کے مطابق مارک ایشلے سے رابطہ قائم کرنے کے بعد میں اس سے کاروباری گفتگو کر سکوں۔ مارک ایشلے نے یہ پتہ ذہن نشین کر لیا اور اس کے بعد ہماری یہ ملاقات اختتام پذیر ہو گئی۔ میں وہاں سے واپس چلا تو نہ جانے میرے ذہن میں کیوں یہ بات آئی کہ مارک ایشلے پر نگاہ رکھی جائے، کہیں یہ شخص میری طرف سے مشکوک ہو کر میرا تعاقب نہ کرے۔ لیکن جہاں تک میری عقل ناقص کام کر رہی تھی، میں نے اندازہ لگایا کہ مارک ایشلے نے میرا تعاقب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پیراگون پہنچ گیا۔ اس نئے ہوٹل میں نے ابھی تک باقاعدہ قیام نہیں کیا تھا، بس کمرہ حاصل کرنے کے بعد ایک نگاہ اسے دیکھ لیا تھا۔ جب میں پیراگون کا کمرہ نمبر 27 کھول کر اندر داخل ہوا تو دفعتاً ہی مجھے احساس ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں نے چونک کر سامنے دیکھا تو میری مسیری پر لینا گوائل آرام سے لیٹی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ میرے قدموں کی آہٹ پر وہ کتاب کو بند کر کے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ کمرے کا دروازہ معمول کے مطابق باہر سے بند تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایسی حالت میں تو میں تمہیں مافوق الفطرت ہستی سمجھنے پر مجبور ہوں۔ لینا گوائل ہنس پڑی تھی۔ نہیں، میں زندہ ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم مجھے کبھی اس نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں۔ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، تمہاری ملاقات مارک ایشلے سے ہو گئی؟ ہاں، مگر تمہیں کیسے معلوم؟ اس طرح کہ میں تمہارے پیراگون پہنچنے سے صرف 10 منٹ پہلے یہاں پہنچی ہوں اور دیواروں میں سے گزرتی ہوئی اس کمرے میں آ گئی ہو۔ کیوں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں بھائی، بہت معمولی سی بات ہے، پر ہم جیسے لوگ ایسے چھوٹے موٹے راستوں کو کب خاطر میں لاتے ہیں؟ مارک ایشلے سے تمام تفصیلی گفتگو طے ہو گئی ہے؟ ہاں، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ مجھے مزید چند افراد درکار ہوں گے۔ بالکل ٹھیک۔ ویسے یہ مارک ایشلے ڈیڈی کے خیال کے مطابق بڑے کام کا آدمی ہے، مگر بد نصیب ہے، ورنہ کروڑ پتی ہوتا۔ لاؤبالی فطرت کا مالک ہے، جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو ہر کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جب آسودہ حال ہوتا ہے تو ہاتھ پاؤں ہلانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اوہو، پیسے تو اس کی جیب میں اب بھی پہنچ گئے ہیں، کہیں وہ اپنے آپ کو آسودہ حال ہی نہ سمجھ لے۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں نہیں، کم سے کم اس معاہدے کی تکمیل تک وہ ضرور کرے گا، لینا گوائل نے جواب دیا۔ ویسے میں تمہارا زیادہ وقت برباد نہیں کروں گی، میں تمہیں صرف یہ بتانے آئی تھی کہ حالات پر میری اور ڈیڈی کی نگاہ ہے۔ تم اپنے آپ کو کسی بھی لمحے تنہا مت سمجھنا، اور اب تمام کام تمہاری ڈائریکشن میں ہوگا۔ تم اپنے طور پر انہیں ہینڈل کرو گے۔ ابھی تک تم نہایت شاندار جا رہے ہو، اور مجھے امید ہے کہ اپنا کام اسی طرح انجام دیتے رہو گے۔ ہم لوگ، یعنی میں اور ڈیڈی، اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں۔ دراصل ہماری تمام تر توجہ اس بات پر ہے کہ ہم ہوکسا گروپ کے لوگوں کو چیک کر لیں، مگر ابھی تک ہمیں ان میں سے کوئی بھی ہمارے علم میں نہیں آ سکا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ کم از کم وہ ہماری نگاہوں میں ضرور آ جائیں۔ دیکھیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں اور ان کی معلومات اس سلسلے میں کہاں تک پہنچتی ہیں۔ چنانچہ اب میں چلوں؟ ٹھیک ہے، میں نے ہونٹ سکیڑ کر کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھ سے رخصت ہو کر چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں مسیری پر دراز ہو گیا۔ اب اس وقت ذہن میں اور کوئی سوچ نہیں تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ جب میں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے ذہنی طور پر آمادہ کیا تھا، میرا تردد مٹ گیا تھا، اور اب میں پوری طور پر یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے یہ کام انجام دینا ہی ہے۔ دوسرے دن مارک ایشلے میرے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ ان میں سے ایک کھردرے چہرے والا کبھی ہیکل تھا، دوسرا اس کی نسبت کسی قدر شریف صورت نظر آتا تھا، لیکن مارک ایشلے نے ان کا تعارف یہ کہہ کر کرایا، یہ شخص ایچ ہوگن ہے، خاندانی مجرم۔ اس کے باپ اور چچا کو 13 افراد کے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔
اس کا بڑا بھائی 8 افراد کو قتل کر کے خود بھی پولیس کی گولیوں کا شکار ہو گیا تھا، اور اب یہ موصوف نہایت بامردی سے اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاتھوں اب تک 3 قتل ہو چکے ہیں اور یہ چوتھے قتل کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کاروبار کے کسی موقع کو خاص سے جانے نہیں دیتے۔ چنانچہ جب میں نے ان کے سامنے یہ چھوٹا سا منصوبہ پیش کیا تو انہوں نے فوراً ہی آمادگی کا اظہار کر دیا اور میں انہیں آپ کے پاس لے آیا۔ ہرچند کہ ان کے سامنے کسی قسم کی معاملہ فہمی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہر طور میں نے ان سے آپ کا تعارف کرا دینا ضروری سمجھا۔ اور یہ دوسرے صاحب جو بظاہر کسی کالج کے پروفیسر یا کسی رفاعی ادارے کے مینیجر نظر آتے ہیں، بڑی ذات شریف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کی تجوریاں ان کے سامنے ہنس پڑتی ہیں۔ ان کا اور تجوریوں کا عشق بہت پرانا ہے اور غالباً انہیں ہم کوئی مضبوط سے مضبوط تجوری توڑنے کے سلسلے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دیواروں میں سوراخ کر لینا ان کے لیے بالکل ایسا ہے جیسے حشرات الارض زمین میں اپنے لیے جگہ بنا لیتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز ان کی صورت ہے، جس کو دیکھ کر پولیس ہمیشہ دھوکہ کھا جاتی ہے اور اپنے دل میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ کم سے کم یہ شخص جرائم پیشہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا نام ایلی ہوپ ہے۔ بقیہ 2 افراد آپ کی توقع کے مطابق ہیں چیف، اور ان کا حصول میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ گویا ہم ہوئے کل 5، اور میرا خیال ہے کہ جو ذمہ داری آپ نے ہماری سپرد کی ہے، اس کے لیے ہم 5 بے حد کافی ہیں۔ آپ کو ہمارے سلسلے میں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہرچند کہ مجھے مارک ایشلے نے پوری تفصیلات بتا دی ہیں جناب، لیکن اس کے باوجود میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا مکمل کام کیا ہے یہ بتا دیں۔ ایچ ہوگن نے سوال کیا۔ مارک ایشلے نے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ یقیناً میری ہی بتائی ہوئی تفصیلات کے مطابق ہوں گی۔ ہمیں ایک فینسی ڈریس شو میں شدید افراتفری پھیلانی ہے، لیکن اس طرح کہ نہ تو لوگ زخمی ہوں اور نہ ان میں سے کوئی ہلاک ہو۔ اور سنو مارک ایشلے، اب تمام ذمہ داریاں میں نے تمہارے ہی سپرد کر دی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس مہم کا انچارج میں نے تمہیں ہی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ میں اس وقت تمہارے ساتھ موجود نہیں ہوں گا۔ ٹھیک ہے چیف، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم وہاں ایسا ہنگامہ برپا کریں گے کہ کسی کو اپنے جوتے کی بھی خبر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جناب والا، کہ اس ہنگامے اور افراتفری کا مطلب کیا ہے؟ ایچ ہوگن نے سوال کیا۔ میں نے بھویں ٹیڑھی کر کے مارک ایشلے کی طرف دیکھا تھا۔ مارک ایشلے، کیا اس شخص کو تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ میرے اس رویے کو مارک ایشلے نے محسوس کیا اور کہنے لگا، نہیں ہوگن، واقعی تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا کام ہمیں بتا دیا گیا ہے اور اس کا بہتر معاوضہ، جس کی حقیقت میں نے تمہارے سامنے پیش کر دی ہے، ہمیں دیا جا رہا ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہی ہوگا کہ ہم اچھی طرح افراتفری پیدا کرنے کے بعد وہاں سے نکل آئیں اور اپنا معاوضہ وصول کریں۔ بس اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں تھوڑی بہت معلومات بہت ضروری ہوتی ہیں۔ فینسی ڈریس شو، اگر صرف فینسی ڈریس شو ہے تو اس میں افراتفری کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ کیا ہمیں وہاں کچھ ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے جو ہمارے راستے کی رکاوٹ بنیں گے؟ ایچ ہوگن دوبارہ بولا۔ اس بات کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، میں نے کہا۔ تو پھر میرا سوال بے معنی تو نہ ہوا؟ افراتفری کر کے آرام سے نکل آنا دوسری بات ہے اور دوسرے لوگوں کا مقابلہ ایک الگ چیز۔ اب برا نہ مانے چیف، ہم لوگ آپ کا کام دل سے قبول کر چکے ہیں اور مارک ایشلے نے ہمیں ہمارے معاوضے کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، لیکن کسی کام کو صحیح طور پر انجام دینے کے لیے اس حد تک اس کے حالات سے واقف ہونا ضروری ہے کہ ہم خود اپنا تحفظ بھی کر سکیں۔ ایچ ہوگن ذہین آدمی تھا اور اس کی یہ بات واقعی ایک ٹھوس حقیقت رکھتی تھی۔ میں نے چند لمحات سوچنے کے بعد کہا، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم سانتا ہل کا ایک جائزہ لے کر اس کی مکمل تفصیلات ذہن نشین کر لیں۔
ہاں چیف، یہ مناسب ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم آج ہی شام اس کی تیاریاں مکمل کر لو، ہم سانتا ہل چلیں گے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور ایچوگا نے گردن خم کر دی۔ میں نے کرک ڈگلس اور لینا گوائل کی انگلی پکڑ کر چلنے کا فیصلہ تک کر دیا تھا۔ اب اپنے طور پر بھی میں کافی پر اعتماد تھا، چنانچہ یہ فیصلہ میں نے اپنے طور پر ہی کیا تھا اور اس کی اطلاع ان لوگوں کو دینا ضروری نہیں سمجھی۔ شام کو ان کے ساتھ 2 افراد بھی تھے جن سے میرا تعارف کرایا گیا۔ مارک ایشلے اب چونکہ اس مہم کا انچارج تھا، اس لیے میں نے بقیہ ذمہ داری اسی پر چھوڑ دی تھی۔ چنانچہ مارک ایشلے کی مہیا کردہ ایک کار میں بیٹھ کر ہم سانتا ہل کی جانب چل پڑے۔ مارک ایشلے خود ہی ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہم یہ سبق طے کر کے بالآخر سانتا ہال پہنچ گئے اور یہاں آنے کے بعد ہم نے اس مکان کا جائزہ لینا ضروری اور مناسب سمجھا۔ اپنی کار کو ہم نے ایک ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں دوسری بہت سی کاریں پارکنگ لاٹ پر کھڑی تھیں۔ شون لائل کا مکان سانتا ہل کے مشرقی کنارے پر واقع تھا۔ اس کے مکان سے تقریباً 200 گز کے فاصلے پر ایک دریا بہتا تھا۔ مکان 3 منزلہ تھا اور اس کے چاروں اطراف ایک وسیع و عریض باغ پھیلا ہوا تھا۔ مکان میں داخل ہونے کے لیے باغ کے پھاٹک سے ہی گزرنا پڑتا تھا اور یہ پھاٹک صرف ایک تھا۔ ہم لوگ بڑی ہوشیاری سے 2 ٹولیوں میں بٹ کر اس مکان کا جائزہ لینے لگے۔ اطراف میں پہاڑی ٹیلے بکھرے ہوئے تھے اور ان پہاڑی ٹیلوں پر درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ مارک ایشلے نے ایک اچھے کارکن کی حیثیت سے وہ تمام انتظامات بھی کر لیے تھے جو ہمارے لیے ضروری ہو سکتے تھے۔ چنانچہ اس کے پاس دوربینیں، کیمرے اور ایسی بہت سی دوسری چیزیں تھیں۔ ہم لوگ غور سے مکان اور اس کے اطراف کا جائزہ لینے لگے۔ ایک طرف دریا تھا اور دوسری طرف دور دور تک بکھرے ہوئے کھیت تھے اور بھی یہ باغ جس کا ایک ہی دروازہ تھا۔ باغ کے احاطے میں چند افراد باغ اور درختوں کو سنوارنے کا کام کر رہے تھے۔ ویسے اس کارروائی سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ شون لائل کو کوک براؤن کی موت کی اطلاع نہیں ملی ہے، ورنہ وہ اپنے پروگرام کی تکمیل اس طرح نہ کرتا۔ یقینی طور پر اس کا کوک براؤن سے بہت زیادہ رابطہ نہ ہوتا ہوگا۔ ہم کافی دیر تک اندازے لگاتے رہے اور یہ فیصلے کرتے رہے کہ ہمیں اپنے کام کا آغاز کس طرح کرنا ہوگا۔ مارک ایشلے نے کہا، مکان کی مختصر عمارت کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فینسی ڈریس شو کا انتظام اس وسیع و عریض باغ میں ہی کیا جائے گا اور عمارت خالی ہوگی۔ ویسے یہ اندازہ نہیں ہو سکا چیف کہ اس فینسی ڈریس شو میں کتنے افراد کو مدعو کیا گیا ہوگا۔ ذرا سا غور کیجئے، اگر یہاں زیادہ افراد آئے اور ہم نے اپنی کارروائی کی تو بھاگ دوڑ میں بے شمار لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں، ہرچند کہ ہم کسی پر گولی نہ چلائیں۔ اس کے علاوہ اس خوبصورت عمارت کا مکین کوئی معمولی حیثیت کا مالک نہیں ہوگا۔ ممکن ہے اس فینسی ڈریس شو میں اخباری نمائندوں کو بھی مدعو کیا جائے۔ پریس فوٹوگرافر آئے تو ان کے ساتھ کیمرے بھی ہوں گے اور ان کیمروں میں ہماری تصویریں بھی آ سکتی ہیں۔ اس کے لیے ایک بہتر طریقہ تو یہ ہوگا کہ ہم نقاب لگا لیں۔ بالکل ٹھیک، تم واقعی ذہین آدمی ہو مارک ایشلے۔ ویسے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ ہم میں سے کون کون کس طرح کیا کام کرے گا، میں نے کہا۔ مارک ایشلے نے کہا، ہمارا کام چونکہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہم یہاں افراتفری پھیلائیں گے۔ اندازہ دراصل یہ ہونا چاہیے کہ اس فینسی ڈریس شو میں شرکت کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ لوگوں نے طرح طرح کے روپ بدلے ہوئے ہوں گے، اس لیے کسی کو پہچانے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود جن لوگوں کو کارڈ دیے گئے ہوں گے وہی اس فینسی ڈریس شو میں حصہ لے سکتے ہیں، یا پھر ہر شخص کو یہاں داخلے کی اجازت ہوگی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہاں مخصوص گنے چنے قسم کے لوگ ہوں گے اور ان کے داخلے پر سخت نگاہ رکھی جائے گی۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں احتیاط سے یہاں ایسے راستوں سے آنا پڑے گا جہاں کسی کی نگاہ نہ پہنچے۔ بالکل ٹھیک، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ کافی دیر تک یہاں داخل ہونے اور اپنی کارروائی کرنے کے بارے میں پلاننگ کرتے رہے۔ ایک باقاعدہ نقشہ ترتیب دیا گیا اور اس کے بعد ہم مارک ایشلے کے ساتھ
اسی کار میں بیٹھ کر واپس آ گئے۔ مارک ایشلے نے مجھے پیراگون چھوڑ دیا تھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ پیراگون میں اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں نے غسل کیا اور مسیری پر دراز ہو گیا۔ اس سلسلے میں جو پلاننگ ہوئی تھی میرے خیال میں کافی حد تک مکمل تھی اور میں گولڈ ڈسٹ کے لیے وہی بننے کی کوششوں میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا جو مسٹر کرک ڈگلس بنانا چاہتے تھے۔ اپنا تجزیہ کرنے کا اس دوران موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ذہنی طور پر میں شدید مصروف رہا تھا، لیکن اب جب کہ ابتدائی کارروائیاں مکمل ہو چکی تھیں، ایک بار پھر میں نے اپنے آپ کا جائزہ لیا اور نہ جانے کیوں مجھے خود پر غور کر کے حیرت ہوئی۔ میں تو یہ سارے کام اس طرح کر رہا تھا جیسے اس قسم کی زندگی سے میری بھرپور واقفیت ہو۔ مارک ایشلے، ایچ ہوگن اور دوسرے افراد سے میں نے اسی انداز میں گفتگو کی تھی جیسے اس سے پہلے بھی اس قسم کے بہت سے کام کرتا رہا ہوں۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے وجود میں ایک اور قوت حلول کر گئی ہے اور اس نے مجھے بہت سہارا دیا ہے۔ میں اسے ابرانوس کی قوت نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ ابرانوس تو بہت پہلے غائب ہو چکا تھا اور میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی۔ اس کے علاوہ جب وہ میرے ذہن پر حاوی ہوتا تھا تو مجھے اس کی موجودگی کا پورا احساس ہو جاتا تھا، لیکن اب میرے اندر وہ بات نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خود اعتمادی میری ذات میں پیدا ہو گئی ہے اور ہونی بھی چاہیے تھی۔ آخر کب تک میں زمانے کی ٹھوکروں میں پتھر بنا رہتا جس نے جدھر چاہا ٹھوکر مار کر لڑکا دیا؟ میرے لیے یہ ضروری تھا کہ اپنی زندگی کا کوئی ایسا رخ اختیار کر لوں جو میرے مستقبل میں معاون ثابت ہو۔ کئی بار ایسے مواقع آئے تھے جب میری قوتیں جواب دے گئی تھیں اور ذہن نے یہی سوچا کہ اب فرار ہو جاؤں، لیکن یہ فرار تو میں زندگی کے ہر حصے میں حاصل کرتا رہا تھا۔ ایک جگہ سے یہ سوچ کر بھاگا کہ یہاں میری جان کو خطرہ ہے اور اس کے بعد فوراً ہی کسی دوسرے جال میں پھنس جاتا۔ اثر نو اپنے آپ کو ان کے درمیان ضم کرنا ہوتا، کبھی مرضی کے مطابق، کبھی مرضی کے خلاف، اور نتیجہ وہی سب کچھ ہوتا جو ہوتا چلا آیا تھا۔